وہ فاروق جس کا آخری وقت آیا تو نماز میں، کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا، کوئی آپریشن روم میں مرے گا، کوئی بیوی بچوں کے سامنے تڑپ تڑپ کے مرے گا، فاروق اعظم کو چھرا مارا گیا فجر کی نماز میں، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس کے بعد اپنے لگتے جگر حضرت عبداللہ کو بلوایا رضی اللہ تعالی اور فرمایا بیٹا جا سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس چلا جا اور جا کر میرے لیے ایک بھیک مانگ لا، اور جا کر کے بھیک مانگ۔ عائشہ صدیقہ مال کہاں ہے؟ اس حجرے کی جس حجرے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے، ابو بکر صدیق دفن ہے، یہ قبر کی جگہ ہے۔ عائشہ صدیقہ سے جا کر میرے لیے بھیک مانگ کے آ، اور جا کے یوں کہنا ہے چھپائے کفن میں آج عمر، اور سوالی آپ سے ہے سر بسر، اس کو بس للہ اجازت دیجئے تاکہ قدموں میں نبی کے جا بچھے، اجازت دے دو اللہ واسطے بھیک مانگتا ہوں۔ اور آج میری یہ حالت ہے، پیش یہ مولا کا ہے اتنا خیال، اور کانپتا ہے عمروں کا بس بال بال۔ رو رہے ہیں فاروق اعظم، فرماتے ہیں دیکھیے آج جالا اس کی حضور، کیسے آوے پیش وہ رب غفور، نہ معلوم کیا بنے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گئے، قبر کی جگہ مانگی، ابا جان نے بھیک مانگ رہے ہیں، فرمانے لگی میں نے اپنے لیے رکھی تھی، مجھے اس کے بدلے میں قیامت تو آ سکتی ہے مگر ایسی جگہ نہ ملے گی۔ واہ عائشہ صدیقہ تم نے اچھا صدقہ کیا، تاریخ کو شرمندہ کر دیا۔ ارے 4 پیسے اللہ نام پہ دو گے تمہیں امید اور مل جائیں گے، کپڑا دو گے تمہیں امید اور مل جائے گا، کھانا دو گے تمہیں امید اور مل جائے گا، مکان دکان دو گے تمہیں اور مل جائیں گے، لیکن عائشہ صدیقہ جانتی ہے نہ اور نبی آئے نہ ایسا حجرہ بنے، یہ تو جنت کا ٹکڑا ہے۔ عائشہ صدیقہ کو پتا ہے کہ یہ وہ زمین ہے، زمین کے وہ ذرے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کو لگے ہوئے ہیں، ان کا درجہ عرش عظیم سے بلند ہے۔ مگر اما عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کوئی اور ہوتا تو میں انکار کر دیتی، فاروق کو انکار کرتے شرم آتی ہے، میرے محبوب نے اللہ سے مانگ کے لیا تھا، جاؤ میرا اللہ مالک ہے میں نے دے دی۔ جب واپس آئے حضرت عبداللہ بن عمر، ادب دیکھو، فرمایا مجھے اٹھا کے بٹھاؤ۔ اما عائشہ کا جواب لیٹ کر سننا بے ادبی سمجھتا ہوں۔ اٹھا کے بٹھایا، بتایا کہ اجازت مل گئی، رونے لگے۔ انصاف کا دم بھرنے والوں، عدل کا نام لینے والوں، آؤ فاروق کا آخری انصاف دیکھو، آخری۔ یوں فرمایا ابھی مجھے سانس آ جا رہے ہیں، جب میری روح پرواز کر جائے، جب میرا دم نکل جائے، مجھے غسل دے کر فارغ ہو جاؤ، جنازے کی تیار کر چکو، جب میرا منہ کفن میں چھپا سکو اور چھپا چکو، میرا جنازہ اٹھا کر اما عائشہ صدیقہ کے دروازے پہ لے جانا۔ کیوں؟ کیا کریں گے وہاں لے جا کر؟ فرمایا قیامت تک کے آنے والے لوگ یوں نہ کہیں
زبردستی لے لی ہوگی، ورنہ ایسی جگہ کون دیا کرتا ہے؟ حکمران جو تھا 22 لاکھ مربع میل کا حکمران جو ہے، بادشاہ جو ہے، 18,000 شہروں کا فاتح جو ہے، او میاں دبا کے لے لیا ہوگا، کون ایسی جگہ قبر کی جگہ دیا کرتا ہے؟ فرمایا جب میں نہ بول سکوں، میں خاموش ہو جاؤں ہمیشہ کے لیے، میری حکومت نہ رہے، میرا اقتدار نہ رہے، میری حکمرانی نہ رہے، منہ کفن میں چھپا ہوا ہو، اما ایسا صدیقہ کے دروازے پہ رکھ دینا، پھر اجازت مانگنا کہ آج کی اجازت پھر دو، اگر اجازت دے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے برابر دفن کرنا، اگر اس وقت اجازت نہ دے تو جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ کتنا بڑا انصاف ہے اور کس قدر خدا کا خوف ہے۔ فرمایا اگر وہ تم نے ایسا نہ کیا قیامت میں ڈر ہے کہیں شرمندہ نہ ہو جائے۔ جس نے ساری ساری رات لوگوں کی چوکیداری کی، پہرے داری کی، جو اپنی پیٹھ پہ اٹھا کر آٹے اور کھجوروں کی بوریاں غربا کو لا کے بھی دیتا تھا، جو یتیموں اور محتاج اور غریبوں کا کھانا پکایا کرتا تھا، جو فاروق اعظم کا انتقال ہوا مدینے کے یتیم روئے، مدینے کے بیواریں روئی، محتاج روئے، اب کون ہماری خبرگیری کیا کرے گا؟ تو یکم محرم الحرام فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کون شہید ہوا، کون عام موت مرا ہے۔ عثمان ذی النورین شہید مدینہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، فاروق اعظم شہید مدینہ ہے، بلکہ شہید مسجد نبوی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محراب پہ حضور کے مصلی پہ کھڑے ہوئے فاروق اعظم کو چھرے مارے گئے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر کیا پیار ہوگا؟ تم سارے قرآن کو ٹھیک ہے یاد رکھو، حدیثوں کو یاد رکھو، تاریخی واقعات کو یاد رکھو، اور جسے شک ہو، جسے یقین نہ ہو، وہ آج مدینے چلا جائے اور جا کے پوچھے او کالی کملی والے یہ تیری بائیں طرف کون سویا ہوا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، ہم قیام ایک ہاتھ میں ہاتھ صدیق اکبر کا تھا اور ایک ہاتھ میں ہاتھ فاروق اعظم کا تھا۔ یوں فرمایا جب میں قیامت میں اٹھوں گا ان دونوں ساتھیوں کے ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوں گے، ہاکذا نبعث یوم القیامہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھائی تمام صحابہ کرام کے خادم بنو، سارے صحابہ پکے سچے، اہل بیت سچے، تمام کے تمام جلیل القدر لوگوں میں سے ہیں، کسی کی برائی نہ کرو۔ انشاءاللہ زندہ رہے اگلے جمعے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بیان ہوگی۔ باقی ان دنوں میں لوگوں میں دستور ہے، رواج ہے، شہادت نامے غلط غلط کتابیں چھپی ہوئی ہیں، جنگ نامے پڑھنے کا، جنگ زیتون پڑھنے کا، اور غلط غلط روایات قسم کی باتیں سننے کا۔ اس لیے ہماری گزشتہ دوسرے تیسرے سال کی کیسٹیں ہیں شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہاں میرے لڑکا باہر طیب دروازے پہ لیے بیٹھا ہے، میں نے خود منگائی ہیں تاکہ عورتیں سنیں، مرد سنیں، پڑوسنے سنیں، آپ سنیں، گھر والے سنیں، اور اہل بیت کی محبت سے واقف ہوں، ان کی عظمت سے واقف ہوں، ان کے طریقہ کار سے واقف ہوں۔ تو اس تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جہاں آپ اپنے گھر کی ہر چیز کو خریدتے ہیں کہ اس کے بغیر گزارا نہیں، اس کے بغیر گزارا نہیں، میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اہل بیت کی محبت کے بغیر بھی گزارا ہے، اہل بیت کی محبت کے بغیر بھی گزارا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کتنی بڑی شان ہوگی اس جوان کی جو حضور کے کندھے پہ بیٹھ کے کھیلا کرتا تھا۔ ایک بات عرض کر دوں، آخری معمولی چھوٹی سی بات ہے، یہاں کندھے پہ سیدنا امام حسین بیٹھے ہیں سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضور اپنے کندھے پہ اٹھا کر مدینے کی گلی میں تشریف لے آئے تو فاروق اعظم نے فرمایا سبحان اللہ کتنی شاندار سواری ہے، کتنی شاندار سواری ہے۔ تو حضور نے فرمایا اے عمر یوں بھی کہو نا کہ کتنا شاندار سوار ہے، سوار بھی کتنا شاندار ہے، کتنا بہترین ہے۔ تو کیسٹ میں آپ کو سب کچھ ملے گا، اور میں ان جمعے انشاءاللہ بتاؤں گا
کہ حسین کے کان میں اذان کس نے دی، حسین کے حلق میں گھٹی کس نے ڈالی، حسین کھیلتا کہاں تھا، حسین کی زندگی کس نے بنائی، تربیت کس نے کی، تعلیم کس نے دی، کس ماحول میں ہوئی، یہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ سویرے سویرے آنا۔ باقی ان دنوں میں شہادت امام حسین کی کیسٹ لے جاؤ، خود سنو، ہوٹلوں پہ، دکانوں پہ، بیٹھکوں میں، گھروں میں بیٹھ کر سنو، صحابہ کرام اور اہل بیت کا ذکر محبت کے ساتھ ہوگا، یہ بھی اجر عظیم کا ذریعہ بنے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔